لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. السلام علیکم. انڈین حج مشن کے میڈیا سینٹر مکہ کے جانب سے آپ سبھی ناظرین کو عبدالعزیز کا آداب. آئیے ڈالتے ہیں حج 2012 کی رپورٹ پر ایک نظر. 7 ذی الحجہ کی رات سے ہی معلم کے بسوں کے ذریعے حجاج کرام مینا کے لیے روانہ ہوئے. ہر حجاج کرام کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اور ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ آپ سبھی حجاج کرام کو پتہ ہے کہ وہ نکل رہے ہیں مبارک فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے، جس کا ہر حجاج کرام کو انتظار تھا. معلم کے بسوں کے ذریعے مینا پہنچنے کے بعد ہر حجاج کرام اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف رہے. 8 ذی الحجہ کو پورے دن اپنی نمازوں کی پابندی سے ادا کرنے کے بعد میٹرو ٹرین کے ذریعے عرفات میں ان کی روانگی ہوئی. عرفات وہ عظیم الشان اور وسیع میدان ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جدائی کے بعد باہم ملاقات ہوئی اور انہیں ایک دوسرے کا تعارف ہوا، اس لیے اس کا نام عرفات ہے. یہاں پر حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا. عرفات کے میدان میں چاروں طرف سے عرفات کے حدود کی نشانیاں لگائی گئی ہے تاکہ وقوف حدود عرفات کے اندر صحیح طور پہ ادا کیا جا سکے. عرفات کے میدان میں داخل ہوتے ہی وہاں پر ایک بڑی مسجد دکھائی دیتی ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ، جس میں حجاج کرام نے نماز ظہر اور نماز عصر ادا کی. اس مسجد میں مفتی اعظم عبدالعزیز نے خطبہ پڑھا اور پورا دن خاص کر زوال آفتاب کے بعد سے ہی حجاج کرام عبادتوں میں مشغول نظر آئے اور اپنے اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے، اپنی اور ساری امت مسلمہ کے ہدایتوں کے لیے، دنیا اور آخرت کی بخشش کے لیے، اپنے اہل و عیال کی خوشحالی اور تندرستی ترقی کے لیے، اسی طرح اپنے ملک میں امن سلامتی اور ترقی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا میں مصروف نظر آئے. اور جب غروب آفتاب ہوا تب دھیرے دھیرے حجاج کرام میٹرو ٹرین کے ذریعے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی. یہاں پر حجاج کرام فجر تک قیام کیا. دوران قیام لوگوں نے اس رات میں خوب عبادتیں کی. دوران عبادت میں ذکر، استغفار، توبہ اور درود شریف میں مشغول رہے. یہاں پر رات میں حجاج کرام نے کنکریاں چنی. جب فجر کی نماز پڑھ لی اور طلوع آفتاب ہوا تب حجاج کرام دھیرے دھیرے مینا کی طرف روانہ ہوئے. کچھ حجاج کرام ٹرین کے ذریعے تو کچھ حجاج کرام پیدل ہی نکل پڑے اور دھیرے دھیرے مینا پہنچ گئے. ان حج کے مشاغل کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز حجاج کرام کے لیے معاف کر دی گئی ہے. آج کا دن بڑا مصروف دن ہے. اس دن حاجیوں کو بہت سے کام سر انجام دینے ہیں. سب سے پہلے حجاج کرام نے جمرہ عقبہ کو رمی کی اور پھر قربانی کو انجام دیا. اس کے بعد حجاج کرام نے حلق کرایا اور پھر احرام کو اتارا. نہا دھو کر حجاج کرام نے طواف زیارت کو انجام دیا. کچھ حجاج کرام نے 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کو انجام دیا. 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج کرام نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی. سب سے پہلے جمرہ اولا کی رمی کی، اس کے بعد آ کر آگے جمرہ وسطیٰ کی رمی کی اور آخر میں جمرہ عقبہ کی رمی کی. اس طرح حجاج کرام نے اپنے فریضہ حج کے ارکان کو ادا کیا.